السلام علیکم اسٹوڈینٹس، دس از اسلام۔ آج ہم بات کریں گے جو ہماری اکنامکس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں سب سے لاسٹ والا ٹاپک ہے، روڈ سیفٹی ایجوکیشن، جس کا ایک پروجیکٹ ورک کے 5 مارکس ہے، اوور آل 15 ہے۔ یہ کلاس 9 کی بک اکنامکس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ آج ہم اس چیپٹر کو دیکھیں گے اور اس کے پروجیکٹ ورک کو بھی تھوڑا سا دھیان دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو پورا انڈرسٹینڈ کریں گے یہ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ بٹ جب آپ بک دیکھیں گے تو بک پہ آپ کو یہ چیپٹر جو ہے مین میڈ ڈیزاسٹر میں آئے گا، جو اس کا اور ایک ورژن یعنی بک کی مارکیٹ کے اندر ہے، وہ اس میں ڈیفرنٹ طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ روڈ سیفٹی ایجوکیشن کلاس 10 کی بک میں بھی ہے، وہ میں دکھاتا ہوں۔ ان شارٹ بول کے مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی یہ بک ہے یہ آپ کے پروجیکٹ ورک میں یہ چیپٹر ہے، اس کے مارکس 5 ہے پروجیکٹ کے۔ وائوا جو اس میں جو دیا گیا ہے وائوا کے الگ مارکس ہے، اور جو آپ پھر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں گے اس کے الگ مارکس ہے۔ ایگزامینیشن اوور آل 15 مارکس کا ہوگا اس کا، تو اس چیپٹر کو آپ پڑھتے ہیں۔ اوکے، اب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو روڈ ایکسیڈنٹس ہے یا روڈ سیفٹی ایجوکیشن ہے یہ مین میڈ ڈیزاسٹر کے اندر آتا ہے۔ تو روڈ ایکسیڈنٹ جو ہے یہ مین میڈ ڈیزاسٹر، یہ نیچرل ڈیزاسٹر نہیں ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے روڈ سیفٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے، روڈ سیفٹی ایجوکیشن کیوں انٹروڈیوس کی گئی ہے، روڈ سیفٹی میں کون کون سی چیزیں مینشن کی ہوئی ہے، اور روڈ سیفٹی ایجوکیشن کیوں کمپلسری بنایا گیا ہے ایسے بچوں کے لیے جو ٹین ایج میں کلاس 9 سے 10th 11th 12th کے لیے کمپلسری۔ اس کے لیے جو میجر کنسرنز گورنمنٹ کے ہیں وہ ہے ان آرڈر ٹو ریڈیوس the level of accidents and the level of deaths or the injuries caused by the accident۔ تو ان شارٹ اچھی سمجھ یوان کہ اس روڈ سیفٹی ایجوکیشن یہ آمت بچن ہند بہبودی خاطر، بچن ہند سیفٹی خاطر، بچن ہند مطلب تہند ایکسیڈنٹ اس پرون ایریاز تمن مز گژھِ تم سیفلی مطلب پکن، اگر تم ویکلز تہ آسن چلاوان، ویلر آسن، 3 ویلر آسن، 4 ویلرس مز آسن، تو ان شارٹ کہ ان کی سیفٹی انشور کرانے کے لیے یا ہر کسی پیڈسٹرین کی اس کی بھی سیفٹی یا کسی رائڈر کی سیفٹی یا کوئی خود ایز اے پیسنجر گاڑی میں ہے اس کی بھی سیفٹی انشور کرانے کے لیے۔ تو کیا ہے اب روڈ سیفٹی ایجوکیشن اور روڈ سیفٹی کا مطلب، تو وہ دیکھتے ہیں ہم۔ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں روڈ سیفٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ روڈ سیفٹی ڈیفینیشن جو ہے وہ ریفر کرتی ہے میتھڈز اینڈ میجرز کو، یعنی آپ کو ایک طریقہ اختیار کرنا ہے اور آپ کو کچھ انیشیٹوز لینے، میجرز لینے ٹو یوز ٹو پریونٹ روڈ ایکسیڈنٹس، اور you have to تو اب یہ معلوم ہوا کہ روڈ سیفٹی refers to the methods and measures used to prevent the road users from being killed or seriously injured۔ تو ٹپیکلی جو ہم کہہ سکتے ہیں یہ صرف میتھڈس اینڈ میجرز سے وابستہ ہے in order to prevent the killings and serious injuries۔ So typical roads جو ہے users or include the pedestrians, cyclists and motorists۔ اکثر جو ہے یہ جو روڈز پہ 2 ویلرز لائک سائیکلسٹ ہے یا موٹر سائیکلسٹ ہے یا پھر پیڈسٹرین ہے، یہ جو پیدل چلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا خاص زیادہ رکھا گیا ہے خیال اس روڈ سیفٹی ایجوکیشن میں۔ اور جو بڑے بڑے وہیکلز چلاتے ہیں ان کے لیے بھی کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ چیک کریں گے۔ تو روڈ سیفٹی ایجوکیشن کو میں نے لاسٹ ایئر 2 لیکچرز میں جو توصیف سر بھی ایک میں مجھے ساتھ تھے، میں ڈسکرپشن میں دونوں لنکس دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو میں نے اپلوڈ کیے تھے۔ اب دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹس ان انڈیا جو ہے روڈ سیفٹی ایجوکیشن میں کتنے ایکسیڈنٹس انڈیا میں ہوتے ہیں۔ میجر کاز آف کنسرن انڈیا میں اگر ہے تو وہ روڈ ایکسیڈنٹس کی ہے مین میڈ ڈیزاسٹر میں۔ تو سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس انڈیا میں ہی ہوتے ہیں۔ 2019 میں خالی صرف انڈیا میں over 151,000 فیٹیلٹیز جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے انڈیا میں، یعنی 2019 میں 151,000 ایسے کیسز سامنے آ گئے ہیں روڈ ایکسیڈنٹس کے ریلیٹڈ۔ ہم اس میں جموں کشمیر کی بھی بات کریں گے، مگر پہلے ہم دیکھیں گے انڈیا میں ایسا کیا ہوا اور کتنی ڈیتھس ہوتی ہے۔ تو فریکوینٹلی جب ہم دیکھتے ہیں چارٹس کو انٹرنیٹ پہ سرو کرتے ہیں تو 2015 میں ٹوٹل نمبر آف روڈ ایکسیڈنٹ جو ہوئے 5,01,423، اس میں سے ٹوٹل ڈیتھس ہوئی ہے 1,46,133، اور ٹوٹل نمبر آف پرسنز انجرڈ 5,02,000
79, یعنی یہ ہے ریکارڈ 2015 کا. 2016 میں اس میں تھوڑا سا ریڈیوس آ گیا, 5 لاکھ سے صرف 4,80,000 ایکسیڈنٹس ہوئے, بٹ ڈیتھ زیادہ ہوئی, 1,50,785 ڈیتھس ہوئی. تو ڈیتھ زیادہ ہوئی, ایکسیڈنٹس کم ہو گئے. 2017 میں اور اس میں کمی آ گئی, 4,64,910 ایکسیڈنٹس ہو گئے, بٹ اس میں 2015 سے بھی زیادہ ڈیتھس ہو گئی, 1,47,913 ڈیتھس ہو گئی. تو ریمیننگ جو ہے وہ انجریز میں آئیں گے. 2018 میں 4,67,000 ڈیتھس ہو گئی ہے, ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں, اس میں 1,51,000 ڈیتھس, ٹھیک ہے, باقی ریسٹ جو ہے انجریز. 2019 میں 4,49,000 ایکسیڈنٹس ہو گئے, جس میں سب سے زیادہ ریکارڈ جو ہے ڈیتھس کا ہے, 1,51,113 ڈیتھس ہوئی. تو 2018 اور 19 جو ہے یہ بہت ایکسیڈنٹ پرون جو ہے سال گزرے ہیں انڈیا کی ہسٹری میں, جہاں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہوئی ہے ریکارڈ. تو انڈیا میں سب سے زیادہ کن سٹیٹس میں پھر یہ ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں؟ تو 4 یا 5 سٹیٹس ایسی ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ روڈ ایکسیڈنٹ سے فیٹیلٹیز ہوتی ہیں. وہ میجر پاپولر سٹیٹس ہے جو ہم نے شاید پاپولیشن میں بھی پڑھا ہے, ہاف آف پاپولیشن ان ہی ایریاز میں رہتی ہے. اتر پردیش, وہاں پہ جو ہے روڈ ایکسیڈنٹس کی جو یہاں پہ ریکارڈ اسٹیٹسٹکس 2017 میں اور 2018 میں 22,256 ڈیتھ ہوئی ہے 2018 میں, اور 2017 میں 20,124 ڈیتھس ہوئی ہے. مہاراشٹر میں 13,261 ڈیتھس 2018 میں, تامل ناڈو میں 12,216, اس طرح کرناٹک میں 10,990 اور مدھیہ پردیش میں 10,706. تو یہ اوور آل بنتا ہے 1,51,417 ڈیتھس جو ہوئی ہے 2018 میں. یہ انہی 5 سٹیٹس کا ریکارڈ یہاں پہ ہے. تو اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ جو ہے یہ کامن کنسرن ہے انڈیا میں. تو انڈیا میں اوور آل جو ہم دیکھتے ہیں, اتر پردیش, کرناٹکا, یہ ایسی سٹیٹس ہے, یا تامل ناڈو, ایون کی چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش, یہاں پہ جو ہے ڈیتھس زیادہ ہوتی ہے روڈ ایکسیڈنٹ سے. اتر پردیش کے اگر ہم لیں گے اوور آل جو نیشنل ہائی وے کی لینگتھ ہے 8,712 کلومیٹرز 2017 کا ریکارڈ ہے, اس میں 13,695 ڈیتھس ہوئی ہے روڈ ایکسیڈنٹس میں, روڈ انجریز میں. تو پھر کرناٹکا جو ہے اس میں 6,762 کلومیٹرز نیشنل ہائی ویز ہے, 2017 کا ریکارڈ ہے, اس میں 11,230 روڈ ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں. تو چلے چھوڑیں ان چیزوں کو, اب ہم دیکھیں گے ہائیسٹ نمبر آف جو ہے روڈ ایکسیڈنٹس کی کس کنٹری میں ہوتی ہے. انڈیا اکاؤنٹس دا نمبر 1, دیٹ مینس انڈیا جو ہے پورے ورلڈ میں روڈ ایکسیڈنٹس میں ٹاپ کرتا ہے. 11% آف گلوبل ڈیتھس جو ہے وہ انڈیا میں ہوتی ہے, تو یہ انڈیا کا ہے. تو اٹ مینز 1.5 lakh people died due to accidents only in India. There are 4.5 lakh road crashes or road accidents annually that occur in India. یعنی 4.5 لاکھ روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ایک سال میں, 1.5 لاکھ کے قریب لوگ مرتے ہیں, باقی جو ہے انجریز ہے. 2020 میں جب ہم دیکھتے ہیں 2020 کا ریکارڈ, مہاراشٹر جو ہے اس میں سب سے زیادہ روڈ ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں, 25,456 روڈ ایکسیڈنٹس ہوئے, جس میں 11,450 جو لوگ جو ہیں ان کی فیٹیلٹیز ہو گئی, یعنی ان کی ڈیتھس ہو گئی ہے. 2021 9 فیب کا یہ انالیسز ہے, انڈیا میں پر ڈے ٹوٹل نمبر آف ڈیتھس جو انڈیا میں پر ڈے ہے 415 ڈیو ٹو ایکسیڈنٹس. تو اب ایک اور انالیسز اس میں دیا گیا ہے کہ کون سی ایسی وہیکل ہے جو انسیف ڈکلیئر کی گئی ہے, انسیف کارز ان انڈیا, جس کی وجہ سے جو ہے ایکسیڈنٹس اکثر دیکھے گئے ہیں, اس میں وہ وہیکلز پائے گئے ہیں. تو اس میں جو کار انشورنس کا کرانا ضروری ہے. نیم آف دا ماڈل میں نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ اگر ہم یہاں پہ ان کا ماڈل کا نام لیں گے, آلدو یہ ہے انٹرنیٹ پہ آپ کو ملے گا, بٹ یہاں پہ یوٹیوب پہ بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب ہم بات کریں گے اپنے جو ہے اسٹیٹ جو پہلے تھی ایکس, جس کو ارسٹ وائل اسٹیٹ آپ کہتے ہیں, یونین ٹیریٹری. اس میں 2018 میں لگ بھگ 6,000 ایکسیڈنٹس روڈ ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں. 2017 میں جو نمبر آف ایکسیڈنٹ جو ہے ان تھاؤزنڈس وہ کتنے ہوئے ہیں, 5.62,000. 2016 میں 5.5,000 یعنی 5,500. 2015 میں 5,840, 2014 میں 5,860 کے آس پاس ایکسیڈنٹس ہو گئے ہیں کشمیر میں. تو 2018 میں کشمیر کے اندر روڈ ایکسیڈنٹس میں انکریز دیکھا گیا ہے ایز پر دا اسٹیٹسٹیکل رپورٹ جو انالیسز ہے روڈ ایکسیڈنٹس کا اسٹیٹ وائز.
میں نے سرچ کیا تھا JK جو ٹریفک پولیس کی ویب سائٹ ہے، ان نے پورٹل ہی چینج کیا ہے. اب میں ٹرائی کروں گا. اب جو بھی ہے اب ہم دیکھیں گے روڈ ایکسیڈنٹس کی کازز کیا ہے. اوور سپیڈنگ ایک کاز ہے، ڈرنکنگ ڈرائیونگ ہوتی ہے، مطلب شراب پینا، الکوہل پی کے، یا ڈسٹریکشن جو ڈرائیور کو کی جاتی ہیں، یا کبھی باتوں میں ملوث ہوتا ہے، یا کبھی موبائل یوز کرتا ہے، یا کہیں اور جو ہے اس کی ڈسٹریکشن چلی جاتی ہے. ریڈ لائٹ کو جمپ کرنا یعنی اوور رول کرنا، اوائڈنگ سیفٹی جو گیئرس ہے، سیٹ بیلٹ یا ہیلمٹس ان کا نہ پہننا، وہ بھی ایک کاز ہے. نان ایڈہیرنس ٹو لین ڈرائیونگ، ٹھیک ہے، اوور ٹیکنگ کر کے. تو جو لین ہوتی ہے یعنی جو سڑکوں پہ وہ لکیریں بنائی ہوئی ہوتی ہے، اپنی لین سے باہر جانا اور دوسری لین میں چلی جانا جو اپوزٹ لین ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے رانگ طریقے سے ڈرائیونگ ہوتی ہے، اس میں بھی ایکسیڈنٹس جو ہے کاز دیکھی گئی ہے. تو اس کے علاوہ اور ایک دو چیزیں جو ہے روڈ کی میگڈمائز نہ ہونا، یعنی ویل ڈیولپڈ یا ویل میگڈمائزڈ روڈز نہ ہونا، جن کو ڈیلیپیڈیٹڈ روڈز کہتے ہیں، گڈھے وڈے والے راستے جو پہاڑی ایریاز میں اس کی وجہ سے گاڑیاں کھسک جاتی ہے، وہ بھی ایک کاز ہے. یا بیٹر لائٹنگ سسٹم نائٹ کو نہیں ہوتا، یا اس کی وجہ سے جو ہے سائن بورڈز نہیں ہوتے ہیں، نائٹ میں ڈیفیکلٹیز آتی ہے، یہ بھی دیکھی گئی ہے ایک کاز جو ایک فیکٹر بنتا ہے روڈ ایکسیڈنٹس کا. تو کہیں کہیں پایا گیا ہے جو ڈیفیکٹ ان وہیکلز ہے وہ بھی ایک کاز بنی ہوئی ہے روڈ ایکسیڈنٹ کی. تو اپنے وہیکلز کو جو ہے سروس دیتے رہنا چاہیے. ٹیل گیٹنگ یعنی ٹیل گیٹنگ ہوتا ہے اگر سامنے والا ڈرائیور سلو چل رہا ہے، آپ اس کے پیچھے قریب پہنچ کے آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ فرسٹریٹ ہو گئے، آپ اس سے آگے جانا چاہتے ہیں بٹ آپ کے لیے راستہ نہیں ہے، آپ پھر ایک کوشش کرتے ہیں اوورٹیک کرنے کی، اس میں بھی ایکسیڈنٹس ویسے بھی ہوئے ہیں. تو یہ بہت سارے ریزنز ہیں، اگر ہم ڈسکس کریں گے تو بہت سارے ادر کازز بھی ہیں، بٹ یہاں پہ شارٹلی ہم ڈسکس کریں گے روڈ ایکسیڈنٹ جو ہے اوائڈ ہونے چاہیے، اس کی جو ہے مینجمنٹ کیسے کی جائے. کہیں بچے جو ہے اسٹریٹس میں یا روڈز پہ کھیلتے ہوئے نظر آئے تو بال کبھی ادھر ادھر چلی جاتی ہے رننگ روڈ پہ، تو اس سے بھی روڈ ایکسیڈنٹ جو ہیں دیکھے گئے ہیں، کامن ہے. تو سلپ اینڈ ٹرپ کلیمز یا انڈسٹریل ڈیزیز کی یا النس کی وجہ سے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس دیکھے گئے ہیں. ایکسیڈنٹس ابراڈ اس میں الگ ڈفرنٹ جو ٹائپس ہیں یہاں ڈسکس نہیں کرنی ہے، آپ کے سلیبس میں بھی نہیں ہے. یا انوالونگ روڈ ایکسیڈنٹس، اینیملز جو وہاں پہ انوالو ہوتے ہیں، سپورٹ سے ریلیٹڈ یا کلینکل نیگلیجنس، یہ ساری چیزیں ڈسکس نہیں کرنی ہے، بس ہمیں ٹو دا پوائنٹ رہنا ہے. تو نیکسٹ ہمارا ٹاپک جو ہے آبزرویشن اینڈ ریزلٹس. اگر ہم دیکھیں گے کشمیر میں سکمز جو ہے ہاسپٹل ڈپارٹمنٹ آف سکمز نے 1 ایئر کا یعنی اکتوبر 1 2014 تو سپٹمبر 30 2050 کا ریکارڈ دیا ہے. اس میں اس نے جینڈر وائز دکھایا ہے کہ ٹیبل جو ہے اس میں ڈسٹریبیوشن آف ایکسیڈنٹس، فریکوینسی میلز میں 727 ایکسیڈنٹس، اس میں پرسنٹیج 82.1 ہے میلز کی یعنی ایکسیڈنٹ میں. فیمیلز کا 159 فریکوینسی ہے، دیٹ از 17.1% ایکسیڈنٹس کی پرسنٹیج ہے عورتوں کی. ٹوٹل جو ہے 886 ہے فریکوینسی، دیٹ مینس 100% میلز میں سب سے زیادہ ہے. تو اگر ہم ایج وائز ڈسٹریبیوشن ان کی دیکھیں گے تو ایج وائز ڈسٹریبیوشن بھی انہوں نے دی ہے. تو ایج وائز انہوں نے دکھایا 0 to 10 فریکوینسی 56 ہے یعنی 6% ایکسیڈنٹس ایج وائز 0 to 10 ہے. تو 11 to 20 ایج 181، دیٹ از 20% ایکسیڈنٹس اس ایج میں ہوتے ہیں. 21 to 30 ایج 302 فریکوینسی ہے، دیٹ مینس 34% ایکسیڈنٹ ریٹ اس ایج میں ہوتی ہے. 31 سے 40 ایئرس تک کی ایج جو ہے 146 یعنی 16% ایکسیڈنٹس اس ایج کی دیکھے گئے ہیں فریکوینسی. دیٹ مینس 31 سے 40 جو ہے یہ سب سے کم ایز کمپیئر ٹو دا 21 to 30 ایئرس کے ایج کے ایکسیڈنٹس کے لوگ جو ہوتے ہیں. 41 to 50 ایئرس کی ایج 92 فریکوینسی ہے، دیٹ از 10%. 51 سے 60 یہ 65 ہی دیکھیں یعنی 7% کے آس پاس. تو سب سے زیادہ جو کم ہے ایک تو بچوں کی ہے 0 to 10 ایئرس، اور 60 ایئرس سے ابو 4.97% ایکسیڈنٹ جو کیسز ہاسپٹلز میں آتے ہیں، یہ اس کا ریکارڈ ہے. تو جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن میں دیکھا گیا اربن ایریاز میں ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو رورل ایریاز. کتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ 52%، اور رورل ایریاز میں 47%. اکثر میجر روڈ ایکسیڈنٹ جب دیکھے گئے دوڑا، کیونکہ وہ پہاڑی ایریا، کشتواڑ ایریا اور ونٹرز میں زیادہ ہوتے ہیں اوور لوڈنگ کی وجہ سے، یا پیسنجر زیادہ چڑھتے ہیں گاڑی میں، اویلیبلٹی نہیں رہتی ہے. تو اس کے حساب سے جو ہے بنیہال روڈ نیشنل ہائی وے اس پہ بھی ہوتے ہیں.
جو قاضی گنڈ ایریا ہے، تو وہ ادھمپور تک جو روڈ ہے وہ ایکسیڈنٹ پرون ہے رامبن کے آس پاس. تو میں اس اسٹڈی کی ایک لنک دیتا ہوں جو اس ڈسکرپشن میں ملے گی آپ کو، وہ آپ دیکھیں. اب ہم سائنس کی بات کریں گے، روڈ سیفٹی میں سائنس کا کیا کردار ہے. تو روڈ سیفٹی جو ہے، سائنس جو ہے، اس میں ہم نے یہ والے دو ڈسکس نہیں کیے، ٹریفک سائنس اینڈ کراسنگز، اب وہ کرنے جا رہے ہیں. تو سائنس جو ہے تین ٹائپس کی، میجر 3 ٹائپس ہوتی ہے روڈ سیفٹی سائنس: مینڈیٹری، کوشنری اینڈ انفارمیٹری. اب ہم ان تین کو دیکھیں گے کیا ہوتی ہے. مینڈیٹری کیا ہوتی ہے، کوشنری کیا ہوتی ہے، اور انفارمیٹری کیا ہوتی ہے. انفارمیٹری مینڈیٹری سائنس وہ سائنس ہوتی ہے جو ٹریفک یوزرز یا جو گاڑی چلانے والے ہوتے ہیں، روڈ یوزرز، ان کے لیے سرٹن لاز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جو پرووائڈ کیے جاتے ہیں تھرو سائنس، تاکہ سیفٹی جو ہے انشور کرائی جائے اور فری فلو آف ٹریفک انشور کرایا جائے. تو یہ سائنس اکثر دائیں بائیں روڈز پہ ملتی ہے، یہ جو آپ دیکھتے رہتے ہو جو چھوٹے چھوٹے بورڈز ہوتے ہیں، تو اس پہ ایسی طریقے کی سائنس جو ہے آپ کو ملیں گی. یہ سائنس جو ہے اسپیشل اوبلیگیشن اینڈ پروہیبیشن کے لیے ہوتی ہے. لائک اگر ایسی سائن والا بورڈ ملے گا تو یہ اسٹاپ مطلب اس کا ہوتا ہے، اگر ایسا تو اس کا مطلب ون وے ہے، اگر یہ ہے تو بیچ میں کراس ہے تو ایک جو ون وے ہے وہاں سے الاؤ نہیں ہے. تو اگر ایسا ہوگا تو نو انٹری والا سائن ہے، اگر یہاں سے جانا، یعنی یہ والی سائن سے وہاں سے فلو آف ٹریفک چل سکتا ہے، یہاں سے نہیں جا سکتا. اس والی سائن میں یہاں سے جا سکتا ہے، وہاں سے نہیں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اب ان دونوں کو کراس ہوگا، اس سائن کو بوتھ جو ہے ویز بلاک، اس طریقے سے دکھایا جاتا ہے اس سائن کو، دونوں یعنی ون وے اینڈ سیکنڈ وے دونوں کو کراس ہوتا ہے، یہاں پہ انٹری نہیں ہے. تو یہ جو سائنس ہے یہ اوبلیگیشن والی سائنس یا مینڈیٹری سائنس کہلاتی ہے. اب اس میں کیا خاص بات ہے، یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، یہ ٹرائنگولر، سرکولر یا ایون کہ ہیگزاگن یا پینٹاگن شکل میں بھی ہو سکتی ہے. لائک یہ والی ہیگزاگن میں ہے. اس میں دوسری اس میں آتی ہے پینٹاگن والی. جو پینٹاگن روڈ سیفٹی سائن ہوتی ہے وہ سکول کے لیے ہوتی ہے، اس میں 2 بچے یا بڑا چھوٹا بیگ لگا کے دکھایا جاتا ہے، سکول اہیڈ. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہے، جو یہ ریڈ کلر کے بارڈرز ود کراس لگا کے ہوتے ہیں یہ پروہیبیٹری سائنس، یعنی مینڈیٹری سائنس میں وہ سائنس ہوتی ہے جو پروہیبٹ کرتی ہے. دوسری والی ہوتی ہے جن کا بارڈر ریڈ ہوتا ہے، بیچ میں کلر بلو ہوتا ہے اور اس میں وائٹ سائن ہوتی ہے. یہاں پہ بلیک سائن ہوتی تھی، بیچ میں بارڈر جو بیچ میں فیلنگ ہوتی تھی وائٹ، یہاں میں فیلنگ بلو ہے اور سائن وائٹ کی ہے، تو اس کو کمپلسری سائن کہتے ہیں. تو کمپلسری سائن میں کہیں رائٹ لیفٹ ہوتا ہے یا روڈ اہیڈ ہوتا ہے، کہیں ٹرن ٹی شکل میں ہوتی ہے، کہیں روڈ جو ہے اس طریقے سے ہوتا ہے یعنی کرو اہیڈ ہوتا ہے. تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے جہاں پہ یو ٹرن یا کرو ہوتا ہے روڈ میں تو ہارن. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ جو ہے کمپلسری سائنس کہلاتی ہے. تو مینڈیٹری سائنس میں ڈفرنس آپ نے یہ دیکھی، وہ سرکل میں ہوتی ہے، ان کے بارڈرز ریڈ ہوتے ہیں یا بیچ میں بلو کلر کا فل ہوگا اور بلیک کلر کی سائن کہیں اور ہوگی. یہاں پہ ٹرائنگولر سائنس ہے. ٹرائنگولر سائنس جہاں پہ بھی آپ کو ملے گی وہ کوشنری سائنس ہوتی ہے. کوشنری سائنس روڈ یوزرز کے لیے اسی لیے کی گئی ہوتی ہے کہ جو آگے کچھ ہیزارڈ ہوتا ہے، کچھ ایکسیڈنٹ کے لیے خطرہ ہوتا ہے سامنے یو ٹرن پہ یا زگ زیگ روڈ پہ، تو وہاں پہ کوشن اسے پہلے ہی کیا جاتا ہے ٹرائنگولر سائن سے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، چاہے وہ 2 ویلر ہو، 4 ویلر ہو، 3 ویلر جو بھی ہو. تو ہر کسی کے لیے سائن جو ہے کوشنری سائن کہلاتی ہے. یہ کوشنری سائن ٹرائنگولر شیپ میں ہوتی ہے. لائک یہاں پہ لکھا ہے رائٹ اہیڈ کو، کیونکہ نائٹس میں اکثر گاڑی والوں کو دقت ہوتی ہے، کسی کو ویژن پرابلم ہوتی ہے، تو یہ سائنس جو ہے لائٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے نائٹ میں، تو وہاں پہ یو ٹرن بھی دکھایا جاتا ہے، اس طریقے سے بھی دکھایا جاتا ہے. ریورس جو ہے بینڈ سامنے آئے گا رائٹ ٹرن پہ، یا کہیں نیرو روڈ ہوگا، ہائی وے پہ جا رہے ہو، سامنے راستہ تنگ ہے تو وہاں پہ ایسی سائن ہوگی. کہیں پہ جو سٹیپ ڈیسنٹ ہوگا، چڑھائی اترائی، ٹھیک ہے، اسی کو سٹیپ ڈیسنٹ یا ایکسنٹ کہتے ہیں. جب چڑھنا ہوگا تو تب ایکسنٹ کہتے ہیں، سٹیپ ایکسنٹ، جب اترنا ہوگا تو سٹیپ ڈیسنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے سائنس یا برج کے لیے یہ سائن یوز ہوتی ہیں. اگر سلپ ہوگی راستے میں اس کے لیے بھی الگ سائن ہے، تو وہ والی سائن یہ ہے سلپری روڈ اہیڈ. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے بتایا تھا سکول اہیڈ کے لیے وہ پینٹاگن والی سائن بھی یوز ہوتی ہے، یا مین ایٹ ورک. کراس مینز یعنی روڈ پہ چوراہے ہیں تو کراس روڈ اہیڈ. ایسی سائنس کوشنری سائنس ہوتی. تو یہ ہوگی ہماری 2 سائنس، مینڈیٹری سائن، کوشنری سائن. اور تیسری سائن جو ہے وہ اب ہم پڑھیں گے.
تیسری سائن ہے انفارمیٹری سائن. انفارمیٹری سائن ہوتی ہے راستے پہ چلنے والوں کو گائیڈ کرنا، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو انفارمیشن اس کے ریلیٹڈ ملے جہاں انہیں جانا ہو، تاکہ وہ ڈیسٹینیشن پہ اچھے طریقے سے پہنچے. لائک آپ نے کشمیر میں اکثر دیکھا ہوگا گرین کلر کے بورڈ بہت اونچائی پہ لگے ہوتے ہیں، بانیہال یہاں سے اتنے کلومیٹر دور ہے، فار ایگزامپل گلمرگ اتنا دور ہے، فلانی جگہ اتنی دور ہے. تو کلومیٹر کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر سائن بھی رکھی گئی ہوتی ہے، آگے کی طرف کون سی ٹرن لینی ہے، رائٹ لینی ہے کہ لیفٹ لینی ہے. تو وہ سائنز جو ہے بورڈز انفارمیٹری بورڈز ہوتے ہیں، بٹ یہاں پہ گرین کلر ہے، جبکہ آپ کی بک کہتی ہے ان پہ بلو کلر کا سائن ہوگا. تو یہ چھوٹے والے سائن بورڈز ہیں. جب انفارمیٹری بورڈز چھوٹے ہوں گے تو ان پہ سائن کا جو بارڈر کلر ہے وہ بلو ہوگا. تو بلو کلر سے آپ کو پتہ چلے گا یہ انفارمیٹری سائن ہے. ریڈ کلر ٹرائنگل سے پتہ چلے گا یہ کوشنری سائن ہے. ریڈ کلر جو بارڈر ہوگا سرکولر تو تب آپ کو پتہ چلے گا مینڈیٹری سائن ہے. تو یہ پیٹرول پمپس کے لیے، ہاسپٹلس کے لیے، فرسٹ ایڈ کے لیے، ایٹنگ پلیس کے لیے، ریسٹورینٹس کے لیے، ٹھیک ہے. اسی طرح ڈفرینٹ پلیسز لائک پارکنگ کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے سائنس انفارمیٹری سائنس کہلاتی ہے. تو انفارمیٹری سائنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کی بک میں میپ دیا گیا ہے. دہلی یہاں پہ ہے، بہادر گڑھ یہاں پہ ہے، روہتک یہاں پہ ہے، اور نجف گڑھ، نیو دہلی اور روہتک اور فرید آباد کے بیچ میں جو روڈز جا رہے ہیں، تو اس پہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ نیو دہلی کہاں سے جانا، نجف گڑھ اور فرید آباد کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یہ سائنس جو ہے انفارمیٹری سائنس ایک تو یہ ہوں گی اور ساتھ ساتھ کوشنری سائنس بھی ہوں گی، ٹھیک ہے. تو لاسٹ میں گڈ ہیبٹس یعنی روڈ ہیبٹس کے بارے میں. ہمیشہ ہمیں فٹ پاتھس پہ چلنا چاہیے، وہ اسی کے لیے بنے ہوئے ہیں، بٹ کشمیر میں انفارچونیٹلی اس پہ دکاندار نے قبضہ کیا ہوتا ہے یا پارکنگ کی ہوئی ہوتی ہے. تو اسی طرح جب واک کرو گے تو انڈیا میں رول ہے لیفٹ سائڈ سے، فارن کنٹریز میں اکثر رائٹ سائڈ سے ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ تو ساتھ ساتھ جو روڈ سیفٹی کے لیے بچے ہوں بڑے ہوں جو بھی ہوں، تو ٹریفک لائٹس کے سامنے اکثر زیبرا کراسز لگے ہوتے ہیں، تو اس وقت کراس کرنا چاہیے جب آپ کو ٹریفک لائٹس الاؤ کریں گی، وہ بھی زیبرا کراسنگ کے اوپر. جہاں پہ بینڈس ہوں گے وہاں پہ کراس نہیں کرنا چاہیے، رننگ بسز کے آس پاس نہیں رن کرنا چاہیے، سڑک پہ گھومنا نہیں چاہیے. تو سائیکلنگ جو ہے بچوں کی رش والے روڈز پہ نہیں ہونی چاہیے. میں نے خود دیکھا باہر یو پی لائک چندی گڑھ میں، وہاں سائیکلنگ کے لیے الگ راستہ بنایا گیا ہے، گاڑیوں کے لیے الگ. تو یہ اچھی بات ہے، گڈ سائن ہے. تو اس پہ سائنس بھی لگی ہوتی ہے سڑک پہ. تو یہ اس میں ڈرائیور کو کبھی اگر آپ گاڑی میں ہیں تو اس کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹریکٹ نہ کرے، وہ روڈ ایکسیڈنٹ کو جو ہے لیڈ کرتا ہے. تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو ایسے ورک شاپس یا ایسی انفارمیشن یا اویئرنیس کیمپس کرانی چاہیے، یا ٹریفک پولیس کو بھی، تاکہ ان سائنس کے بارے میں، ٹریفک رولز اور ٹریفک ریگولیشنز کے بارے میں ہر کسی کو پتہ چلے. موبائل یوز کرنا غلط ہے. اگر موبائل یا کال ارجنٹ بھی ہے، آپ گاڑی کو یا بائک کو سائڈ کر سکتے ہو اور کال ریسیو کر سکتے ہو. تو ڈسٹریکشنز اس سے ہوتی ہے وائل رائڈنگ. تو ہیلمٹس لگانا ضروری ہے، سیٹ بیلٹس بھی ضروری ہے. یہ کچھ precautionary measures جو میں نے بتا دیے. This was all about the chapter. See you in the next. Till then, Allah.